السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے فیڈرل بورڈ کی بک ہے اردو کی، تو آج ہم اس کے بارے میں ذرا پڑھیں گے۔ ماہر قادری نے لکھی ہے۔ نظم کا تعارف میں حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اس میں اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اس کی عظمت و پاکیزگی اور بزرگی کا ذکر ہو۔ زیر نظم بھی انہی خوبیوں سے مزین ہے اور ماہر قادری کے جذبہ عشق کا اظہار ہے۔ اس کی تشریح بھی سے پہلے ہم اس کے اشعار پڑھتے ہیں۔ اشعار ہے جی پہلا، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ اس کی لغت ہے جی فکر و دانش، عقل، حکمت، سمجھ، معراج، انتہا، بلندی، وجدان، کسی چیز کا کلی شعور، فطرت، انسان کی وہ خوبیاں جو اس کی شخصیت کے لیے لازمی جز ہیں، یا انسان کی روح کی خوبیاں۔ اس کا مفہوم ہے جی انسان عقل کی انتہا یہ ہے کہ وہ خدا کا اقرار کرے، کیونکہ یہی اس کی ذات اور فطرت کی پکار ہے۔ تشریح میں حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اس میں اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اس کی عظمت و بزرگی کا ذکر ہو۔ زیر نظم بھی انہی خوبیوں سے مزین ہے اور ماہر قادری کی جذبہ عشق کا اظہار ہے۔ زیر نظر شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسانی عقل کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو پہچان لے اور اس کا اقرار کرے۔ یہ اقرار اس کے فطرت میں پہلے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے فکر، دانش، سمجھ اور شعور عطا کیا ہے۔ انسان جیسے جیسے اس صلاحیت کا استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور توقیر دیتا ہے اور اسی فکر کی بدولت وہ علم کے زینے طے کرتا ہے اور بلند ترین مقام پر حاصل کرتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے جو نظر بھی آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ شاعر کے خیال میں جب انسانی فکر اور سوچ کو معراج ملتی ہے تو اس کی زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، وہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں زندگی دی اور اسی نے ہمیں موت دینی ہے، وہی ہمارا نگران ہے۔ گویا وہ ہر انداز میں اللہ کی کبریائی اور طاقت کا اقرار کرتا ہے، بقول مست توکلی، اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا ضمیر اور میری وجدان ہمیشہ فطرت کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور حاضر و ناظر ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ اس وقت بھی اس کی دھڑکنوں کا شمار کرتا ہے، اور وہ زمین کی گود میں جا لینے لے گا تب بھی وہ اس کے حال سے واقف ہوگا۔ الغرض اس کے ہونے کا احساس ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ گویا فطرت کی آواز پر کان دھرنے سے ہوں گے، فطرت کی پکار پر ہمارا لبیک کہنا اس بات کی شہادت ہوگی کہ ہمارا ایمان کامل خدا موجود ہے۔ دوسرا شعر ہے جی ذرے ذرے کی شہادت کہ خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانحہ کی صفت کا اقرار۔ شہادت ہے جی گواہی، سانحہ کاریگری، خالق صفت خوبی ہنر۔ مفہوم ہے اس شعر کا، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، ہر پتہ اس کی تخلیق کا اقرار کر رہا ہے۔ تشریح ہے جی زیر نظر شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے بنانے والے کی گواہی دے رہا ہے اور ہر پتہ اپنے خالق کی خوبیاں اور ہنر کا اقرار کر رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات رنگ و بو کا خالق ہے۔ اللہ کی ذات ہر کہیں موجود ہے، وہ سورج کو چمک اور دمک روشنی دیتا ہے اور ہواؤں کو طاقت دیتا ہے، درختوں کو پھلوں سے لاتا ہے، اسی کے حکم سے دن رات چلتے ہیں، اسی حکم سے رات تاری ہوتی ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کا جلوہ ہر جگہ عیاں ہے۔ دکھائی مجھ کو تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہاں میں جا کے نظر جہاں میری۔
اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تخلیق فرمایا، پھر درخت کو اس زمین کا زیور قرار دیا، درخت کو سرسبزوں پتوں ٹہنیوں سے بھر دیا، اور درختوں کے پتے اس زمین کے باسیوں کے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں جو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ درخت کا ایک ایک پتا اپنے بنانے والے کی خلقیت کا گواہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں انسانوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اصل میں شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں ذرا ذرا اللہ کی موجودگی کی شہادت دے رہا ہے۔ درختوں کا پتا پتا اپنے مالک کی عظمت کی گن گا رہے ہیں، کائنات کی تمام چیزیں اپنی خالق کی عظمت کے ترانے گا رہی ہے، ہر ایک زبان پر اس کا تذکرہ ہے۔ عظیم صوفی شاعر میردرد اس حقیقت کا اظہار یوں کرتے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آگے دیتا ہے پیغام اس کا۔ اس نظم کا تیسرا شعر ہے، اسی خالق نے جوہر کو توانائی بخشی، پھول پتوں کا عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ تخلیق کرنے والا ہے، جوہر مراد ایٹم یعنی چھوٹا سا چھوٹا ذرہ، نقش و نگار رنگ و صورت۔ مفہوم ہے، اس خالق نے ہر ذرے کے اندر توانائی کا خزانہ چھپایا ہے، پھول پتوں کو خوبصورت نقش و نگار عطا کیے ہیں۔ تشریح ہے، زیر نظر شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ ہی وہ خالق ہے جس نے چھوٹے سے ذرے ایٹم میں توانائی کا لامحدود خزانہ چھپایا ہوا ہے، جس نے پھول پتوں کو رنگ و صورت عطا کی ہے۔ بلا شبہ اس وسیع و غلیظ کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس نے چاند ستارے تخلیق کیا اور دوسری طرف اس نے اس زمین کو انسان کے رہنے کے لیے سبزہ و گل عطا کیا۔ ایک انسان جب اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے، اس کی عقل عاجز آ جاتی ہے۔ اس میں اربوں کہکشاؤں اور ہر کہکشاؤں میں اربوں خربوں ستارے ہیں، یہ تمام چیزیں ایٹموں سے مل کر بنتی ہیں، یعنی اس کائنات کا بنیادی عنصر ایٹم ہے۔ بے شک اللہ وہ صانع ہے جس کی یہ صنعت گری ہے، سو نشانیوں کے باوجود وہ بے نشان ہے۔ بقول شاعر، ذرے ذرے میں عیاں ہونے کے بعد آج تک راز سے حقیقت راز ہے۔ ایک وقت تھا کہ سائنس میں یہ تصور موجود تھا کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہے، اسے مزید چھوٹے چھوٹے ذروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جیسے انسانی علم ترقی کرتا گیا، اس کی عقل عاجز آتی چلی گئی۔ سب سے پہلے یہ تصور سامنے آیا کہ ایٹم قابل تقسیم ہے، پھر ایک وقت آیا کہ یہ طاقت میں پوشیدہ ہے۔ انسان جب اس طاقت کی کرشمے کو دیکھتا ہے، اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے ایک چھوٹے سے ذرے میں اتنی زیادہ توانائی پوشیدہ کر رکھی ہے جو سورج ستاروں پر ہے اسی جوہری توانائی پہ قابو پا کر انسان اپنی ضرورتوں پوری کر رہا ہے۔ دوسری طرف شاعر حقیقت کے اس پہلو کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مصوری کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھولوں پتوں کی صورت جو بھی رنگینی ہے وہ سب اللہ کی مصوری ہے، ہر پھول کی رنگینی اپنے مصور کا شاہکار ہے، ہر پھول میں بسنے والی خوشبو اللہ کے پتہ ہونے کا پتہ دیتی ہے، وہ اس چمن کا بنانے والا ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ اسے رنگینیاں عطا کرتا ہے۔ بقول امیر مینائی، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ چوتھا شعر ہے، اسی خالق اسی مالک کی ہے حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گلبا نگ ہزار۔ حمد و ثنا کا مطلب ہے شکر ادا کرنا اور تعریف کرنا، ترنم گیت نغمہ، گلبانگ نغمے چہچہانے۔ مفہوم ہے، آبشاروں اور پرندوں کے گیتوں میں اسی خالق و مالک کی حمد و ثنا ہے۔ اس میں یوں بیان کی گئی ہے، شاعر کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی زبان پر اپنے خالق و مالک کا شکر اور تعریف ہے، خواہ وہ بہتے ہوئے جھرنوں اور چشموں کے گیت ہوں یا پرندوں کے چہچہانے اور نغمے ہوں، ہر شے اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا واحد خالق ہے، اس کے ساتھ تخلیق میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہی ہر چیز کو پالنے والا ہے، اسے ابتدا سے انتہا تک لے جانے والا ہے، اس لیے وہ ہر کوئی اس خالق اور رب کی ثنا میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں تمام مخلوق ہم وقت مصروف عمل رہتی ہے۔ قرآن مجید کا آغاز اسی
آیت مبارکہ سے ہوتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہے۔ سورج، چاند اور ستارے بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ درخت بھی خدائے رحمان کی ثنا کرتی ہے۔ ندیوں میں چلتا ہوا پانی اور پہاڑوں پر جمے ہوئے برف کے تودے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اپنی مخصوص انداز میں کیا خوب فرمایا گیا ہے، ہماری شوق میں شاخیں جھکے خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ اشاروں سے گرتا ہوا پانی ایک خاص ترنم پیش کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص لحن میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اس پانی کے گرنے سے محسوس آواز پیدا ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بلبلیں مل کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوں۔ ان کی آواز میں خاص ترنم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز میں خاص تاثر پیدا ہوتا ہے۔ جب ابشاروں سے پانی ایک مخصوص انداز سے ایک اثر کرنے والی لے یا آواز پیدا ہوتی ہے جو دلوں میں اتر جاتی ہے۔ بقول مظفر وارثی، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ پانچواں شعر ہے اس نظم کا، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر اسی خالق کو پکار۔ اس کا جو لغت ہے آیات الہی، اللہ کی نشانیاں، اور مفہوم ہے کائنات ہر شے اس اللہ کی نشانیاں ہیں تو اسی کی تعریف کرو، اسی کو پکارو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس میں موجود چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سب اس کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ اگر غور سے دیکھے گا تو تجھے ہر شے میں اللہ ہی کا جلوہ اور کرشمہ دکھائی دے گا، اس لیے تو اسی کا شکر بجا لا، اس کی تعریف کر، اس کو مصیبتوں یا مشکلوں میں پکار۔ یہ کائنات اور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ان گنت نشانیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں اسی کی قدر نظر آتی ہے۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو بغیر ستونوں کے کھڑا نظر آتا ہے۔ آسمان پر رات کے وقت ان گنت تارے جگمگاتے ہوتے ہیں۔ دن کے وقت سورج کو گرہن لگتا بھی تو اس کی قدرت کی علامت ہے۔ چاند کا ایک ماہ کے اندر مختلف شکلوں میں ڈھل جانا بھی اس کی نشانی ہے۔ ہمیں غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو رب پر ہمارا یقین اور کامل ہو جاتا ہے۔ بقول امیر مینائی، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ شاعر ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو تو خدا کی کبریائی کا اعلان اپنی زبانوں سے کرو۔ کائنات میں ہر چیز اس کی تخلیق کا مظہر ہے، اس لیے ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اگر اللہ عطا کرے تو شکر کے انداز میں پکارو، اگر اللہ کی ذات امتحان میں ڈالے تو ہمیں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنا ہوگا، تبھی جا کر ہم اس کی بندگی کا حق ادا کر سکیں گے۔ بقول حیدر علی آتش، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے۔ شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو بنظر غور سے دیکھنا ہوگا۔ ہر منظر کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں پنہاں ہیں۔ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں مقصد تخلیق نظر آئے گا، ہماری زبانوں پر فوراً اللہ کی کبریائی بھی جاری ہو جائے گی اور ہم جان لیں گے کہ اس کائنات میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں۔ اس کا چھٹا شعر ہے کہ اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے خزاں ہو کے بہار۔ لغت ہے صنعت، کاریگری، ہنر مندی، نکہت خوشبو، کرشمے اظہار، نشانی علامت۔ مفہوم پھولوں کی خوشبو اور رنگ اس کی کاریگری کے نمونے ہیں اور موسم اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ زیر نظر شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، خواہ وہ پھولوں کے رنگ ہوں یا خوشبو، ہر چیز اس کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی طرح خزاں ہو یا بہار، ہر موسم اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ کائنات قدرت کے کارخانے کی مانند ہے جس میں ہر طرف خالق کا کائنات کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں۔
اس کاریگری میں زمین، آسمان، سورج، چاند اور پودے شامل ہیں۔ پودوں پر مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں جو اپنی جدا جدا شناخت رکھتے ہیں، پھر ان میں مختلف خوشبو سے مالا مال کیا گیا ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے خوشبو کی مدد سے ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہر مخلوق کو جدا جدا انداز میں پیدا کیا ہے۔ بقول الطاف حسین حالی، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گر گر لیے پھرتی ہے پیغامی صبا تیرا۔ آفاق مراد ہوتا ہے دنیا، اور مہک خوشبو اور صبا ہوا کی، صبح کی ہوا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف موسموں کو پیدا فرمایا۔ خزاں کا اپنا انداز ہے، بہار کی اپنی خوبصورتی ہے، گرمی کی اپنی عبادت ہے، سردی کی اپنی تعبیر ہے۔ اس لیے تمام موسموں کا خالق اللہ ہے۔ ہر موسم کا اپنا فائدہ ہے۔ اگر یہ موسموں کا تغیر نہ ہو تو زندگی بے لطف ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے انسانی زندگی میں خوبصورتی کے پیش نظر موسموں کے اندر یہ خوبصورتی رکھی ہے۔